اگر کانٹیمپٹ میں سپریم کورٹ نے طلب کر لیا پرائم منسٹر کو تو کیا کرے گا؟ نہیں دیکھیں، اس میں پرائم منسٹر تو اس میں پارٹی نہیں ہے. پارٹی نہیں، وہ جو پی ٹی آئی نے لسٹ دیا اس میں کس کا نام ہے؟ نہیں، پی ٹی آئی نے تو اب دی ہے نا. پی ٹی آئی نے اس میں جو پہلے جو پٹیشن کی تھی، جس پٹیشن کے اوپر یہ آرڈرز ہوئے ہیں، تو وہ آرڈر تو انہی رسپونڈنٹس کے خلاف ہوئے ہیں نا جو اس میں پارٹی تھے. سر کانٹیمپٹ تو اب ہوئی ہے نا، تو وہاں پہ تو پرائم منسٹر موجود ہی نہیں تھا. اب تو وہ کانٹیمپٹ میں تو آئیں گے نا جی. تو پرائم منسٹر کی حکومت ہے نا جی، آپ کی میری تھوڑی ہے. کنٹیمپٹ پہ انہی رسپونڈنٹ سے جواب ہوگا نا جن کے اگینسٹ جو ہے عدالت نے درخواست تو جو ہے پرائم آرڈر منسٹر کے جاری خلاف کیا جائے تھا. گی جی. اور وہ یوسر رضا گیلانی والا واقعہ میرا آپ کو خیال ہے پتہ کہ اس میں بھی جو چیز تلاش یا جس چیز کو جو ہے وہ فورسی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے. محسن نقوی صاحب کا نام نہیں آیا کانٹیمپٹ میں؟ ہاں یہ درست ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن ان کے سیکٹری کا نام آ گیا. محسن نقوی صاحب، سیکٹری انٹیریئر کا نام موجود ہے. محسن نقوی صاحب ایک اچھا بیک چینل ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین، اور آئی تھنک پی ٹی آئی نے اس چیز کو اوپن رکھا ہے، اس کو کلوز نہیں کیا اس چیپٹر کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے پہلے بھی جب علی امین گنڈا پور صاحب تھے تو ان کا محسن نقوی صاحب کے ساتھ ایک لین ایک ان کے ساتھ رابطہ تھا، 26 نومبر اور کے ہم واقعہ نے سے پہلے ہمیشہ جو ہے بات وہ کی اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا. اور جب یہ 24 نومبر کو آئے ہیں تو اس جو ہے وہ یعنی جو ریلیشن ہے اس کے تحت ملاقات بھی ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، وہاں سے پھر میسج بھی ہے اور چیزیں سیٹل ہو رہی تھیں. لیکن بعد میں آخری لمحے میں جو بتایا جاتا ہے کہ پھر جو ہے وہ بیک آؤٹ کر گئے، ورنہ وہ سنگجانی میں جا کے ان کو بیٹھنے کا کہا گیا تھا. تو کیا یہ محسن اگر یہ ایک لنک ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اس کے ذریعے سے بات ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ یعنی بات کرنے سے ہٹ جاتے ہیں تو جو معاملات ہیں نا وہ اور زیادہ جو ہے وہ الجھ جاتے ہیں. کیا محسن نقوی کا ابھی بھی وہ بیک چینل بیرسٹر گوہر یا افریدی صاحب کے ساتھ انٹیکٹ ہے، کام کرتا ہے وہ؟ دیکھیں مجھے کوئی انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن میری اسیسمنٹ ہے کہ دیٹ از دیئر. وہ کام کر رہے ابھی بھی آپریٹو جی، ہے. ان کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ میری اسیسمنٹ کے تو سر مطابق اس کو موجود ہے. استعمال کرتے ہوئے پھر اس تلخی کو لپیٹ لینا چاہیے، کم کر دینا چاہیے. بہت سارے علاقوں میں مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر یہ تلخی ہم سائڈ پہ کر دیں نا فار دی مومنٹ. پاکستان والی ایشو صرف سامنے آ جائے، لوگوں کی غربت، یہ ہاسپٹل جیسے انسیڈنٹ، بے روزگاری، مہنگائی، اس کے اوپر سیاستدان کام بھی کریں، ایک دوسرے پہ تنقید بھی کریں، بہت سارے مسائل حل. دیکھیں ملک صاحب، وہ جو مثال بنی ہوئی ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. دراصل دوسری سائڈ کو بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ اگر ان کو کوئی روکتا ہے، اگر انہوں نے کوئی بیانیہ بنانا ہے یا ان کا جو سوشل میڈیا فیکٹر ہے، انہوں نے جو بھی وہ بلو دی بیلٹ اور جس حد تک وہ جاتے ہیں دوسروں کے خلاف، چلیں. اگر ان کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو وہ کرتے رہیں، لیکن ملاقات کو اس چیز کا ذریعہ بنانا کیا ضروری ہے؟ اس سے ہٹ کے بھی تو وہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں. ملاقات کو اس بات سے علیحدہ رکھیں، لیکن وہ بھی اس بات سے باز نہیں آتے. انہوں نے اس ملاقات کو بھی جو ہے وہ اس مقصد کے لیے استعمال کیا، حالانکہ رولز اجازت نہیں دیتے، لا اجازت نہیں دیتا، لیکن اس میں باقاعدہ سپریم کورٹ نے ان کو کیٹیگوریکلی منع کیا تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، لیکن پھر بھی وہ اگلے دن پریس کانفرنس میں بیٹھے تھے. وہ سپریم کورٹ کو زبان بندی کا حکم نہیں دینا چاہیے تھا. ویسے کہہ دیتے کہ احتیاط کریں سیاسی بیانات دیکھیں لیکن زبان بندی کا حکم سپریم کورٹ نہیں نے دے تو سکتا. اس ایکٹ کو وہ تو آپ کا آئین اجازت دیتا کہ ہے. یہ ایکٹ جو ہے یہ پرفارم ہو جائے تو اس میں دونوں فریقین کے اوپر کچھ تھوڑی جو ہے وہ پابندیاں لگائی تھیں، تو ان کا جو ہے وہ ان کو آبزرو کیا جانا چاہیے تھا.